ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں انہیں نہ صرف دنیا میں اس کا صلہ عطا کیا جاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بہترین اجر سے نوازا جائے گا۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بالکل نہیں گھبراتے اور ان کے در سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا۔ بہت سے لوگ انتہائی بخیل بھی ہوتے ہیں جو ایک دھیلا بھی اپنی جیب سے ڈھیلا نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں بخل کرنے اور کھلے دل سے خرچ کرنے کے بارے میں ایک انتہائی سبق آموز واقعہ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں نقل کیا ہے، جس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ الویہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے کھانے کے بندوبست کے لیے چلی گئیں۔ الویہ خاتون کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ امیر شہر تھا، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس جو اس کا نائب تھا۔ الویہ عورت پہلے مسلمان شخص یعنی امیر شہر کے پاس گئی اور اسے اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک الوی شریف خاندان کی عورت ہوں، جس پر مسلمان امیر نے خاتون سے کہا کہ اگر تو واقعی الوی خاندان کی ہے تو میرے پاس کوئی گواہ لے کر آ۔ خاتون نے کہا کہ میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکست دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس گئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک الوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا سارا قصہ بھی بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو اور اس کی لڑکیوں کو میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو امیر شہر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر جھنڈا رکھا گیا ہے۔ اس نے ایک سبز یاقوت کا محل بھی دیکھا جس کے کنارے یاقوت کے تھے اور اس میں مرجان کے یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ امیر شہر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لا کہ تو واقعی مسلمان ہے۔ وہ سن کر حیران رہ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ الویہ عورت جب تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا کہ واقعی تو الویہ عورت ہے، تو اسی طرح تو بھی میرے پاس گواہ لا کہ تو واقعی مسلمان ہے۔ امیر شہر جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غمزدہ اور پریشان ہوا اور اس الویہ عورت کے بارے میں دریافت کیا۔ اس سے بتایا گیا کہ وہ عورت تو مجوسی کے پاس ہے۔ امیر شہر نے مجوسی کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ جب وہ آیا تو امیر شہر نے مجوسی سے کہا کہ میں تجھ سے الویہ عورت اور اس کی لڑکیوں کو مانگتا ہوں۔ مجوسی نے جواب دیا کہ یہ کام بہت ہی مشکل ہے، مجھے بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ امیر شہر نے کہا کہ مجھ سے 1000 دینار لے لے اور انہیں مجھے سونپ دے۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل کام ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرے اہل و عیال تمام کے تمام اس الویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الویہ عورت اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے جنتی ہیں۔ ناظرین، ہم جسے بعض اوقات چھوٹی نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جب مال و دولت دی ہی اللہ نے ہے
تو ہم اس کے مالک بن کر کیوں بیٹھیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔